من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم نافع ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین، ماؤں بہنوں، اور اس ویڈیو کو سماعت کرنے اور مشاہدہ کرنے والوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں اس چھت کے تحت دینی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق دی، دین سے متعلق باتیں جاننے اور سننے اور بتانے کا یہ ہمیں موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر بے حد شکر و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے علم نافع کا ذریعہ بنائے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، شاید کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آج کا جو موضوع ہے اس کا تعلق دعوت دین سے ہے، اور دعوت دین سے جڑ کر وقف کا کردار پر ہے، اور موجودہ دور کے تقاضے، ضروریات یا چیلنجز اور اس کے بالمقابل جو مواقع، فرصتیں ہیں، اپارچونیٹیز ہیں، اس بارے میں ہیں۔ مختصر طور پر موضوع اس طرح ہے کہ دور حاضر کے تقاضے اور وقف کا دعوتی کردار۔ حاضرین، جب ہم نے اس موضوع کو ذکر کیا تو آپ کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ وقف کا جو ذکر یہاں آ رہا ہے دعوتی میدان سے، اس کا کیا تعلق ہے۔ عام طور پہ ہم جب وقف کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل بورڈ ہوگا، وہ کوئی پولیٹیکل چیز ہوگی جس کے بارے میں عام طور پہ یہ غلط فہمی یا یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس کے اندر بہت سا کرپشن ہے، بہت سے مسائل ہیں۔ وقف کی بات آتی ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ عیدگاہیں ہیں، قبرستانیں ہیں۔ تو دراصل یہ وقف کے بارے میں ایک چھوٹا سا پکچر ہے، یہ پوری پکچر نہیں ہے، یہ پورا صحیح نظریہ نہیں ہے۔ وقف کا معنی کیا ہے؟ وقف کا معنی ہے کہ ٹھہرنا یا روکنا۔ قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ آیت پر وقف کرنا چاہیے، تو وہاں کیا معنی ہوا وقف کا؟ وقف کا معنی ہوا ٹھہرنا۔ اور جب ہم وقف کا معنی جیسا کہ اس ضمن میں کر رہے ہیں تو یہاں کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی علماء نے بیان کیا: تحبیس الاصل و تسبیل الثمرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں علماء نے یہ معنی بیان کیا کہ کوئی بھی چیز جس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو ختم کیے بغیر، بیسیکلی اگر کہا جائے تو اس کا استعمال یہ ہوگا کہ میں نے اس کا پانی پیا تو یہ پانی ختم ہو جائے گا، تو اسے کہتے ہیں کنزمپشن، یعنی کہ استعمال ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا استعمال ہوتا رہتا ہے، وہ چیز باقی رہتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے، جیسا کہ یہ حال ہے
اس کی استعمال ہو رہا ہے دعوتی مقاصد کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے تادیم قیامت تک باقی رکھے، اس کا صحیح استعمال ہوتا رہے، اس کا اجر اس میں شامل ہونے والے تمام لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اس کا جو استعمال ہوتا رہے گا اور وہ چلتا رہے گا، اسے بیسیکلی وقف کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحبیس الاصل، یعنی کہ جو اس کی اصل چیز ہے، جو اسٹ ہے، اسے آپ بیچنے یا بانٹنے یا کچھ اور طریقے سے اس کی ملکیت کو کسی اور کے حوالے کرنے، ٹرانسفر آف اونرشپ کرنے سے رکنے کو وقف کہیں گے۔ جبکہ اس کا استعمال جو رہے گا، کارپس جو رہے گا، جو استعمال رہے گا، اس کو آپ نیکی کے کاموں میں، اللہ کی راہ میں، خیر کے کاموں میں استعمال کے لیے رکھ دیں گے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وقف کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہے جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں، جیسا کہ وقف کے اندر زمین بھی آ جاتی ہے، وقف کے اندر گھر بھی آ جاتا ہے، وقف کے اندر کھیت بھی آ جاتا ہے، وقف کے اندر آپ کا کاروبار بھی آ جاتا ہے، وقف کے اندر آپ کے اندر موجود جو صلاحیتیں ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میرے اندر جو قابلیت ہے میں اسے وقف کرتا ہوں کہ یہ قابلیت اللہ کی راہ میں استعمال ہو۔ تو حاضرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقف بہت عام معنی رکھتا ہے، وسیع معنی رکھتا ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں، اور دعوت دین کے اندر اس کا کردار، اس کا رول بہت اہم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جا بجا اس بات پر ابھارا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ ایک مرتبہ نہیں کہا کہ ہم اس کو جو ہے محدود کر دیں کہ سالانہ ایک مرتبہ زکوٰۃ ہمیں نکالنا ہے، نہیں، وہ ضروری ہے، وہ کم سے کم ہے کہ اگر وہ بھی نہیں کریں گے تو گویا کہ انسان کے اسلام پر مسئلہ ہو جائے گا، انسان کے اسلام کا مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن اس دین کی دعوت کے لیے، اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے بے شمار آیتیں ذکر کی۔ لفظ انفاق قرآن مجید نے بھرا پڑا ہے، شاید کہ کوئی مکی سورہ ہو جس کے اندر اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے پہ نہ ابھارا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ تم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ اللہ کے عذاب سے بچو، آگ سے بچو، گرچہ کہ ایک کھجور ہی خرچ کر کے صحیح، صدقہ کر کے صحیح۔ کہ خرچ کرنا صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے، چند پیریڈک مسئلے کا بات نہیں ہے کہ چند دنوں میں کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، ایک فارمولہ دے دیا کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کہا کہ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے جو عفو ہے، اس کا معنی علماء نے بتایا کہ جو تمہاری ضرورت سے اوپر ہے، وہ مال جو آپ کے پاس آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد، جیسا کہ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابدأ بنفسک وابدأ بمن تعول، کہ سب سے پہلے تم اپنے آپ پر خرچ کرو، کیونکہ انسان کا اس کی ذات پر اپنا حق ہے، اس کی ذات پر اس کا حق ہے، لہذا سب سے پہلے اپنی ذات پر خرچ کرو، جس سے کہ تمہارے اندر نشاط رہے، ایکٹیویٹی رہے، تمہارے اندر طاقت رہے، جس سے تم اللہ کی عبادت کر سکو، جس سے تم مزید دنیا کے اندر محنت کر سکو، اپنی ضروریات اور اپنے ذمہ داریوں کو ادا کر سکو۔ تو لہذا درجات بتائے گئے ہیں خرچ کرنے کے۔ تو سب سے پہلے اگر انسان اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے تو وہ بھی افضل صدقہ میں آتا ہے، لیکن اسلام نے جہاں اپنی ذات کو ترجیح دینے کا حکم دیا تو یہ نظریہ بھی دیا کہ انسان صرف اپنی ذات کے بارے میں نہ سوچے، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنی ذات کے علاوہ، جو تم خرچ کرو گے وہ تمہیں آخرت میں کام آنے والا ہے۔ جو ذات پر خرچ کر دیا وہ ہو گیا، وہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو کام آئے گا وہ مال تمہیں آخرت میں کام آئے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ زکوٰۃ کے جو اخراجات، زکوٰۃ کے جو مصارف ہے، جن چیزوں پہ سے خرچ کرنا ہے، ان کے اندر جن چیزوں کا ذکر ملتا ہے وہ فی سبیل اللہ کا ذکر ملتا ہے۔ علماء نے بتایا کہ فی سبیل اللہ کا جب معنی بیان کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جہاد مقصود ہوتا ہے یا اللہ کی راہ میں دعوت کا کام مقصود ہوتا ہے۔ تو جو کام دین اسلام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے تو ضروری ہے کہ اس پر خرچ کیا جائے۔
کیونکہ یاد رکھیں کہ اس دنیا کا اصول ہے کہ دنیا کسی بھی چیز کو بغیر قوت کے نہیں مانگتی. جہاں پاور ہوگا وہیں بات مانی جائے گی. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام قوت کے زور پر آپ کو اسلام کی بات قبول کرنے پہ مجبور کرے گا. نہیں، قوت ہونی چاہیے، لیکن بات جو قبول کی جائے گی، بات جو پیش کی جائے گی، وہ دلیل کی بنیاد پر پیش کی جائے گی. حق خود اس بات کا، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ اور میں چاہے کتنے کمزور پڑ جائیں لیکن حق ہمیشہ باقی رہے گا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، دین حق کو دے کر، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے. تو اسلام کے اندر بذات خود، دین اسلام کے اندر وہ قوت ہے کہ وہ خود غالب ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا. اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اس غالبیت میں اپنا رول ادا کریں. ہر دور میں ایسا حالات آئیں گے کہ نظر آئے گا کہ مسلمان کمزور ہے، نظر آئے گا کہ مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے. یہ ایک طرف ہے، لیکن اسلام تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. میرا اور آپ کا رول کیا ہے کہ اس کی اشاعت کے اندر، اس کی دعوت کے اندر، اس کی تبلیغ کے اندر اپنا رول ادا کریں. میں اور آپ ادا نہیں کریں گے تو اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں یہاں بیٹھا ہوں، میں یہاں نہ ہوں یا نہ بیٹھوں تو بھی یہ کام چلے گا. آپ یہاں نہیں ہیں تب بھی یہ کام چلے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم منہ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو لائے گا. تو تم یہ کام کر رہے ہو تو اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے، اس پہ تم اللہ کی شکر ادائیگی کرو. اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی. تو حاضرین، انفاق، خرچ، معاشی قوت، یعنی کہ اکنامیکل جو قوت ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، یہ بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا دین اسلام کی اشاعت کا ذکر کیا، تبلیغ کا حکم دیا، تو اس پر ابھارا کہ اس پر خرچ کیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کمزوری میں تھے صحابہ، اسلام کمزوری میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، دو عمرین میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو طاقت پہنچا، ابو جہل یا ابو حفص. اللہ رب العالمین نے عمر رضی اللہ عنہ کو چنا، ابو حفص کو چنا. طاقت پہنچی اسلام کو، لیکن وہ طاقت ایسی نہیں تھی کہ لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کرایا جائے. نہیں، لا اکراہ فی الدین. لیکن طاقت اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بات کو مضبوطی کے ساتھ پیش کر سکیں، مختلف وسائل کو، مختلف سورسز کو، ذرائع کو استعمال کر سکیں، تاکہ آپ خلق خدا تک، مخلوق خدا تک اس دین کے پیغام کو پہنچا سکیں، اچھے سے اچھے انداز میں پہنچا سکیں. کیونکہ یہ دین اعلیٰ ہے، یہ غالب دین ہے، یہ کمزور دین نہیں ہے. لہذا اس کو اٹھانے کے لیے بھی وہ مضبوطی چاہیے، وہ طاقت چاہیے. کمزور کاندھوں سے کام نہیں چلے گا. اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل میں ذکر کیا ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم تم پر نازل کر رہے ہیں ایک بھاری کلام کو نازل کر رہے ہیں. تو لہذا اس بھاری کلام کو اٹھانے کے لیے، اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے بھاری کندھے بھی چاہیے، بھاری قوت بھی چاہیے، مادی قوت بھی چاہیے، معنوی قوت بھی چاہیے، روحانی قوت بھی چاہیے، فائنینشیل قوت بھی چاہیے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو حالات مسلمانوں کے بہتر ہوتے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کے اندر مختلف طریقے سے فائنینشیل سسٹم کو مضبوط کیا. ایک وقت ایسا تھا جب کھانے کے لیے چیزیں میسر نہیں ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ بقرعید، عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے، بقرعید ہم کہتے ہیں، تو عید الاضحیٰ کے موقع پر گوشت کو گھر میں جمع کر کے رکھنے سے منع کر دیا. حرام تھا گوشت کو جمع کر کے رکھنا، جو بھی قربانی ہوگی اسے تقسیم کر دینا ہوگا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کیونکہ لوگ بھوکے رہا کرتے تھے، لیکن اب تمہارے حالات اچھے ہیں، اب اسے تم کیا کرو، جمع کر کے رکھ سکتے ہو، اپنی سہولت کے اعتبار سے اسے استعمال کر سکتے ہو. تو یہ دیکھیے جیسے جیسے ضرورت تھی احکام بدلتے گئے.
فائنینشیل سسٹم مضبوط ہوتا گیا. صحابہ کرام ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے, ہر چیز چھوڑ کر آ گئے تھے مکے کے اندر, کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی. اور جو فتوحات ہو رہی تھی اس کے اندر کچھ ایسے بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو صرف مہاجرین میں تقسیم کیا. کیوں؟ کیونکہ آلریڈی انصار کے پاس ان کے اپنے باغات تھے, ان کے اپنے گھر تھے. کہا کہ تمہارے پاس پہلے سے یہ چیزیں موجود ہیں, لہذا ان کا خیال کیا جائے. اسے کیا کہتے ہیں کہ پھر سے جو مال موجود ہے قوم کے پاس, جو سوسائٹی کے اندر ہے, اسے روٹیٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کی معاشی حالات بہتر ہو سکے. پھر حالات ذرا بہتر ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آتے ہیں. خیبر کا واقعہ ہے. خیبر کس سال میں ہوا بتائیں؟ جی 7ویں ہجری میں. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے 7 سال کے بعد کا واقعہ ہے. یعنی کہ تقریباً آپ کی زندگی کتنے سال تھی مدینے میں؟ 10 سال تھی. اس 10 سال کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ سے وہ معجزانہ کام لیا کہ اسلام کو مضبوط کیا, اس کی عملی طور پر لوگوں نے عملی رول ماڈل بنا کر پیش کیا, لوگوں نے عمل کر کے دکھایا اور دنیا نے اس کو قبول کیا. اور الحمدللہ یہ اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا. تو لہذا 7ویں سال کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیبر کی سرزمین میں ایسا مال مجھے نصیب ہوا ہے جو اب تک میری تجارت کا یا میرے مال کا سب سے بہترین حصہ ہے. تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں, کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو دیکھیں کیسے ان کے اندر, صحابہ کرام کے اندر نیکی کی طاقت, نیکی کا جذبہ اور خواہش ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شئت حبست اصلھا وتصدقت بها. مختصر لفظ ہے لیکن اس پر پورا ایک نظام بن گیا, پورا ایک سسٹم بن گیا اور ایک تاریخ بن گئی, اور اتنے کام ہو گئے اس کے ذریعے سے کہ ایسی مثال اور ایسا سسٹم دنیا کی کسی قوم کے پاس موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اس کی ملکیت کو روکے رکھو, خرچ کرنے سے, بیچنے سے, یا جو ہے کسی کی ملکیت میں دینے سے روکے رکھو. ہاں اس کا جو پھل آ رہا ہے, اس کے جو باغ سے جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے, اسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں, فتصدق بها انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث, کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں, اس کو بیچا نہیں جائے گا, اس کو کسی گفٹ کیا نہیں جائے گا, اس کو کسی وراثت میں تقسیم نہیں کیا جائے گا. ہاں یہ اللہ کی راہ میں ہے, غریبوں کے لیے ہے, رشتہ داروں کے لیے ہے, مسکین کے لیے ہے, رہ گزر کے لیے ہے, اللہ کی راہ کے لیے ہے, اور مہمانوں کے لیے ہے. پھر کہا کہ جو اس کا ذمہ دار ہوگا اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ اسے اپنی ضرورت کے اعتبار سے جو اس کی ضرورت ہو وہ اتنا مال اس میں سے حاصل کرے. تو یہ قانونی اعتبار سے ایک وقف کی ایک قانونی شکل تھی. مدینے کے اندر پانی کی قلت تھی, میٹھے پانی کی کمی تھی. یہودی بئر روما کا مالک تھا اور بڑی قیمتیں وہ بیچا کرتا تھا, مسلمانوں کو تکلیف ہوا کرتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یشتری بئر روما فلہ بخیر منہا فی الجنہ ویجعل دلوہ کدلاء المسلمین فہو لہ بخیر منہا فی الجنہ. کون ہے تم میں سے جو بئر روما کو خریدے؟ بئر روما کنویں کا نام جو آج بئر عثمان کے نام سے جانا جاتا ہے, مدینے میں آج بھی موجود ہے. کون ہے جو بئر روما خریدے اور اس میں اپنا حصہ ویسا ہی رکھے باقی مسلمانوں کی طرح, یعنی کہ اس پہ وہ قابض نہ رہے بلکہ اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے, تو اس کے لیے اس سے بہتر چیز ہوگی اللہ کے نزدیک جنت کے اندر. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سامنے آئے, انہوں نے خریدا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو یہ بیسیکلی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان معاشرے کی جو ضروریات ہے, معاشرے کے جو تقاضے ہیں, جو حاجات ہیں, اس کو سمجھے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان وقف کرنا چاہتا ہے تو وہ اس بات کو دیکھے کہ اللہ کو راضی کرنے والی چیز کون سی ہے, کون سی چیز ہے جو معاشرے کی ضرورت ہے, کون سی چیز ہے جو بندوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے, پھر اس کو خرچ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے, وفات پا جاتا ہے, تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. کہا نمبر 1 صدقۃ جاریہ, ایسا صدقہ, ایسا خرچ جو اس نے کیا
جس کا اجر یا اس کا استعمال جاری و ساری ہے، وقتی نہیں ہے۔ وقتی صدقے کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ایسا صدقہ جو وقتی ضروریات کو بھی پورا کرے اور آنے والے وقت کے لیے بھی وہ کام آتا رہے، تو اس کا اجر انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی چلتا رہے گا، مسلسل چلتا رہے گا۔ اور علم نافع، یا پھر علم نفع بخش علم جو اس نے لوگوں کو سکھایا، یا پھر نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کر رہی ہے۔ تو حاضرین اکرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا یہ نتیجہ تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مکہ اور مدینہ کے اندر صحابہ کے جو اوقاف تھے، صحابہ نے جو وقف کیا، 70 سے زیادہ صحابہ نے وقف کیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ کوئی صحابہ میں سے ایسا نہیں تھا جس کے پاس وسعت تھی اور وہ وقف کر سکتا تھا، اس نے وقف نہ کیا ہو، اس نے ضرور وقف کیا۔ حضرت ابو بکر نے کیا، حضرت عثمان نے کیا، حضرت عمر نے کیا، حضرت علی نے کیا۔ حضرت علی کے تو اوقاف خود آپ کے اس شہر ینبو میں ہیں، جو ینبو نخل کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے اندر حضرت علی کا گھرانہ ہوا کرتا تھا، خود ان کے اوقاف یہاں موجود ہیں۔ تو یہ آپ کا اپنا تعلق کی بات ہے۔ تو یہ مختلف نشانیاں ہیں جو صحابہ نے نیکی کی شکل میں دی ہے۔ آپ جانتے نہیں کہ صحابہ سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان کے پاس کیا تھا، آپ یہ نہیں جانتے کہ صحابہ کے بعد بھی جو لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے انہوں نے کیا کیا، لیکن انہوں نے جو نیکیاں کی کیوں باقی ہے؟ کیونکہ انہوں نے نیکیاں وہ اتنے حسن نیت کے ساتھ کی، اسے اخلاص کے ساتھ کیا۔ وہ نیکیاں انہوں نے چاہا کہ اس کا فائدہ آنے والی نسلوں تک پہنچتا رہے، دین اس کے ذریعے سے محفوظ رہے۔ تو حاضرین، وقف کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر وقف کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ وقف عام، یعنی کہ اس کا فائدہ دین کے مختلف خیر کے کاموں کے اندر استعمال ہو، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کے خیر کے لیے استعمال ہو، کیونکہ اسلام دین رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ یہاں پر تعلیمات حیوانات کے حق میں بھی ملتی ہیں، تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ وقف کی جو شکلیں اسلامی تاریخ کے اندر ہیں، حیوانات اور پرندوں کے لیے بھی وقف بنائے گئے ہیں۔ مدارس، ہسپتال، پڑھنے کی جگہیں، مجالس، یہ تو بہت ضروری چیزیں تھیں۔ اس سے آگے بڑھ کر حیوانات کے کھانے کے لیے چیزیں، ان کے موسموں کے اعتبار سے ان کی حفاظت کی چیزیں تک بھی مسلمانوں نے وقف کیا ہے۔ تو لہذا وقف ایک عام معنی میں ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم ایک ہوتی ہے کہ وقف علی الاولاد کے نام سے، کہ انسان وقف کرے کہ اپنی ہی اولاد پر۔ یہ بھی شرعی طریقہ ہے، کیونکہ وقف کرنے والا دراصل خرچ کرتا ہے تو شریعت نے اسے حق دیا ہے کہ وہ خرچ کرنے میں کسی بھی قسم کی شرط رکھے۔ تو لہذا وقف علی الاولاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی شرط رکھے کہ اس شرط کے اعتبار سے یہ مال میری اولاد پر وقف رہے گا۔ اب وہ اولاد کا سلسلہ جب تک چلتا رہے گا، وہ مال وہ ایسے ہی جو ہے اس کا استعمال ہوتا رہے گا، وہ بیچا نہیں جائے گا، فروخت نہیں کیا جائے گا، وہ تقسیم نہیں ہوگا، وہ باقی رہے گا۔ اب دین اسلام کے نقطہ نظر سے اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میری اولاد میں سے وہ لوگ جو دین کا کام کریں گے، فلاں فلاں کام کریں گے، وہ لوگ اس مال سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو شریعت نے حق دیا ہے، یہ ناانصافی شمار نہیں کی جائے گی۔ وہ اگر یہ کہے کہ میرا مال میرے بعد فلاں مال وقف ہے، یعنی کہ انتقال پر نہیں، وہ پہلے ہی وقف کرنا ہوگا، انتقال پر تو پھر وہ مال وصیت میں اس میں داخل نہیں ہوگا، وہ وراثت بن چکا ہے، اس میں انسان کا اختیار باقی نہیں رہے گا۔ انسان کے جیتے جی اگر وہ وقف کرنا چاہتا ہے، کوئی اس طرح وصیت کرنا چاہتا ہے، وہ وصیت کر سکتا ہے۔ تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ نے اس طرح بھی وصیت کی کہ یہ مال میرے بعد، یہ گھر میری بیٹیوں کے لیے رہے گا، جو اگر کسی وجہ سے اپنے شوہروں سے جھگڑا کر کے یا مطلقہ ہو کر یا متوفی یعنی کہ بیوہ ہو چکی ہیں، تو ان کے لیے یہاں پر جو ہے پناہ رہے گی، اور جب وہ ان کا سب معاملہ صحیح ہو جائے گا، وہ اپنے شوہروں کی ہو جائیں گی، تو پھر وہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ تو اس طرح کی شکلیں بھی ملتی ہے وقف کے اندر، کہ وقف علی الاولاد کی۔ اور ایک وقف ہے جو ان دونوں کو ملا کر کیا جاتا ہے، کہ وقف اولاد کے حق میں بھی رہے گا اور وقف عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے، حتیٰ کہ عام یعنی کہ غیر مسلموں کے فائدے کے لیے بھی آپ جو ہے انسانیت کے نام پر بھی وقف کیا جا سکتا ہے۔ حاضرین، وقف کی ایک لمبی تاریخ ہے، اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جو اسٹیٹسٹکس ملتے ہیں، جو احصائیات ہمیں ملتے ہیں، اس اعتبار سے تقریباً
8,70,000 وقف کی جائیدادیں ہیں. یہ تو اسٹیٹسٹکس کے حساب سے ہے. ہو سکتا ہے اس تاریخ کے اندر، اس عظیم تاریخ کے اندر، 1000 سالہ تاریخ کے اندر لوگوں نے ایسے بھی وقف کیے ہوں جو ہمیں پتہ نہیں ہے، جو لوگوں کے شمار میں نہیں آئی ہوئی ہے. تو لہذا وقف کا مقصد وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. وقف کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہو، مسلمانوں کے خیر کے کام ہو، مسلمانوں کے لیے معاشی اکنامی اعتبار سے ان کا سہارا یہ بنے. تو لہذا کیا یہ اوقاف جو میں نے ابھی کہا کہ 8,70,000 تک ہے، کیا یہ ویسا رول ادا کر رہے ہیں؟ کیا ان کا ریٹرنز جو آنا چاہیے قوم کو، امت کو اس طرح فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اس کے بارے میں مختلف رائے سب رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ دینی جا کر ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے. لیکن بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف پولیٹیکل بات نہیں ہے. ہم ہمارے آنے والی نسل کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا کام جو دعوتی کام ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ جب تک ہم محنت کر رہے ہیں اس وقت تک ہے، ہم نہ ہیں تو کام رک جائے. نہیں، اگر یہ اس طرح ہوتا تو یہ دین ہم تک آتا ہی نہیں. اگر ہر کوئی اسی طرح سوچتا تو وہ دین وہیں ختم ہو جاتا. تو دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بھی ایسا اثر چھوڑ جائیں کہ ہمارا جو کام ہے ہمارے بعد بھی وہ چلتا رہے، اس کا اثر چلتا رہے. دنیا کے اندر مختلف ایسے بہترین ماڈلز پائے جاتے ہیں. اگر آپ کو میں موجودہ دور کی مثالیں دوں تو سنگاپور، جہاں پر مسلمان اقلیت میں رہتے ہیں، مائنارٹی میں ہیں، بڑی تعداد نہیں ہے، نہ ہی وہ مسلم ملک ہے، اس کے باوجود وہاں کی جو مسلم مجلس ہے، کونسل آف مسلم کونسل ہے، انہوں نے کیا کیا کہ جو وقف کی جائیدادیں تھیں اس کے بارے میں انہوں نے ذمہ اٹھایا کہ ہم پرانی جائیدادیں، یہ پرانے منزلیں، پرانے گھر یا پرانے مسجدوں کی شکل میں جو ہے اسے ہم ڈیولپ کریں گے. تو انہوں نے باضابطہ ایک کمپنی کی تشکیل دی، انویسٹمنٹ کمپنی کی تشکیل دی وریث کے نام سے. آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں نیٹ پر، وریث کے بارے میں تفصیلات آپ کو مل جائیں گی ڈھیر ساری. اور انہوں نے کام شروع کیا، اور ایسے ایسے کام انہوں نے کیے کہ آپ پڑھ کر دنگ رہ جائیں گے. بینکلون نام کی ایک مسجد تھی، تو اس کو انہوں نے، جس کی قیمت لگ بھگ سنگاپور کے اعتبار سے کوئی $8,00,000 کی تھی، سنگاپور کے سکے کے حساب سے، تو انہوں نے اس کمپنی کے ذریعے سے اس کے اندر اسلامک بانڈز بنائے، اسلامک شیئرز بنائے، اور مشارکہ اور اجارہ کے اصول پر انہوں نے نئی کمپنی کی تشکیل دی اور اس مسجد کو ڈیولپ کیا. مسجد بھی بنائے اور ساتھ میں کمرشل پروجیکٹ بنائے اور ساتھ میں ریزیڈینشل بلاکس بنائے. اب اس کے بعد جن لوگوں نے اس میں شرکت کی، وہ شرکت عام ڈونیشنز کی شکل میں نہیں تھی، بلکہ وہ شرکت کمرشل تھی ٹوٹلی، وہ انویسٹمنٹ پرپس کے ساتھ آئی تھی. لیکن کام جو ہوا وہ ایک تو وقف کی حفاظت بھی ہو گئی، تو مسجد قدیم ہو چکی تھی اس کی جگہ نئی مسجد تعمیر ہو گئی، اور ساتھ ساتھ میں اس کے ذریعے سے جو پروجیکٹ بنا اس کے جو ریٹرنس ہیں اس سے جو لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا ان کو بھی پیسے مل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں مسجد کے کام بھی اس سے ہو رہے ہیں، دین کا کام بھی اس سے ہو رہا ہے، اور یہ جو جس کمپنی نے اس کا ذمہ اٹھایا تھا اس کے کام بھی چل رہے ہیں. اسی طرح وقف کے بے شمار آپ کو نمونے، مثالیں مل جائیں گے. خود اس ملک کے اندر وقف کے بے شمار جو ہے اثرات آپ کو نظر آئیں گے. بہت سے کام جو ہوتے ہیں، ایون ہمارا یہاں بیٹھنا، یہ بھی کہیں نہ کہیں مختلف شکل سے وقف کے سپورٹ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم دین کی بات آج سن رہے ہیں، دین کی بات ہم جان رہے ہیں. اس طریقے کے کام یہاں ہوتے ہیں. جتنا مجھے علم ہے اس اعتبار سے خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ دین کا کتنا کام چل رہا ہے. نوجوانوں کے لیے چل رہا ہے، بچوں کے لیے چل رہا ہے، بڑوں کے لیے چل رہا ہے، خواتین کے لیے چل رہا ہے. ضروری ہے کہ یہ کام اس طرح چلتا رہے اور اس کے اندر ہم ریوائز کرتے رہیں، چیک کرتے رہیں، ہم اس کا رپورٹ لیتے رہیں کہ ہم اتنے سال میں کہاں تک آئے، ہمارے جو مستفیدین ہیں، جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں، وہ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اتنے سال میں کتنے لوگوں تک ہم نے دعوت پہنچائی. کیونکہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کام ہوتا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال کا شعر ہے یا غالباً، کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں، فرمائیے. ہاں بولیے بولیے. ایمان کی حرارت والوں نے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کہ من اپنا پرانا پاپی ہے. ہم جذبے میں آتے ہیں، کام تو کر دیتے ہیں، لیکن پھر بات وہی ہے، پرانی روش ہے، پرانی چیزیں ہیں. ہم مسجد تو بنا لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد
ہم مختلف قسم کے مسائل میں الجھ جاتے ہیں. کبھی انا کا مسئلہ آ جاتا ہے, کبھی نام کا مسئلہ آ جاتا ہے, کبھی مالی معاملات کے اندر غلط طریقہ اپنانے کا مسئلہ آ جاتا ہے, لہٰذا ہمارا کام وہاں رک جاتا ہے. مسجد کا کام ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر امام کی تنخواہ اور مؤذن کی تنخواہ اور اخراجات کا کام نکل جائے وہی بڑی بات ہے. اب کہ ویسے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ مساجد ہمارے لیے مرکز ہے, یہ ہمارے سینٹرز ہے. یہاں سے دین کی دعوت ہونی ہے, دین کی تبلیغ ہونی ہے, یہاں سے سہارا ملنا ہے تعلیم کا, عقیدے کی حفاظت کا. کئی نوجوان ایسے ہیں جنہیں سورہ فاتحہ تک پڑھنا نہیں آتا, کئی نوجوان ایسے ہیں جسے ایمان کی اساسیات بیسک چیزیں نہیں معلوم ہیں, توحید نہیں معلوم ہے. یہ مسجدوں کا کام ہوتا ہے جو یہ کام کر سکے. جب یہ مسجد مضبوط رہے گی, یہ مسجدوں کا سسٹم مضبوط رہے گا, تب جا کر یہ سوسائٹی کو جو ہے بے راہ روی سے بچا پائیں گے. معاشرے کے اندر مسائل ان گنت ہیں, مختلف معاشرے کے مسائل کو حل کر پائیں گے. اگر آپ کا سسٹم مضبوط ہے تو آپ معاشرے کے اندر جو مالی مسائل ہے, جو فائنینشیل مسائل ہے, جو اجتماعی مسائل ہے, سوشل پرابلمس ہے, اخلاق کا بحران ہے, تعلیم کا خرابی کا مسئلہ ہے, نوجوانوں کی بری عادتوں کا مسئلہ ہے, تعلیم کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہونے کا مسئلہ ہے, فیوچر کا کوئی ویژن نہیں ہے, یہ سب مسائل کیسے حل کر پائیں گے؟ یہ کس کے پاس حل کریں گے؟ کون حل کرے گا؟ میں اور آپ اگر سر جوڑ کر فکر کے ساتھ جب اپنی آنے والی نسل کے لیے اقدامات کریں گے, اس کے لیے ذرائع بنائیں گے, تب جا کر یہ چیزیں ان کے حق میں کام آئے گی. ورنہ تاریخ شاہد ہے, یہ ہسٹری کی باتیں نہیں ہیں, بلکہ موجودہ زمانے کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی مثالیں مل جائیں گی. کئی دینی گھرانے تھے, ان کی اولاد جو آ گئی وہ بے راہ روی کی شکار ہے, ایتھیزم کی شکار ہے, الحاد کی شکار ہے. بلکہ زمانہ اتنے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, فتنے جو ہم سوچتے تھے کہ دوسرے ملک میں ہیں وہ آج ہمارے گھر کے دروازوں پر کھڑے ہیں, بلکہ آج ہمارے گھر کے کمروں کے اندر فون کی شکل میں آ چکے ہیں. کوئی فتنہ اب دور نہیں رہا. تو لہذا جب فتنہ اتنا تیزی سے آپ کے سامنے آ رہا ہے تو اس کا مقابلہ, اس کا سامنا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ویسے وسائل ہو, ویسی ٹریننگ ہو, ائمہ کی ویسی ٹریننگ ہو, علماء کی ویسی ٹریننگ ہو کہ علماء تو علم حاصل کر چکے ہیں, لیکن زمانے کے اعتبار سے انہیں مزید اپنے اندر ڈیولپمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرے, جس کے ذریعے سے وہ قوم کو فائدہ پہنچاتے رہے, وقت کے تقاضوں کو سمجھ سکیں. تو اگر ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ اگر ہم ان کی تنخواہ دینے پر اکتفا کر لیتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہو گیا بہت بڑی بات ہے, تو سوچئے کہ ہم صرف نقصان ہماری اپنی نسل کا کر رہے ہیں, ہم صرف نقصان خود کا کر رہے ہیں, کسی اور کا نہیں کر رہے ہیں. لہذا یہ ضروری ہے کہ یہ جو راستے ہیں, جو سسٹینیبلٹی کے راستے ہیں, وقف کی شکل میں ہو یا پھر جو ہے ایسے سینٹرز کی شکل میں ہو, دعوتی سینٹرز کے ذریعے سے ہم اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اور ضروری نہیں کہ وقف کا مطلب کہ آپ کے پاس ایک بڑی جائیداد ہو, ایک زمین کی شکل میں ہی ہو کہ آپ وقف کریں, اتنے مالک بنیں تبھی آپ وقف کریں. نہیں, وقف کی آج کے زمانے میں بہت سی ترقی ہو چکی ہے, بہت سے نئے نئے آئیڈیاز زمانے میں آ چکے ہیں. خود اگر آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں پر ایون آپ چاہیں تو 10 ریال کا بھی وقف کر سکتے ہیں. 10 ریال کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن آپ کہیں کہ نہیں میں 10 ریال کا وقف کروں گا, فون سے اٹھائیں, آپ نے توکلنا آپ نے اوپن کیا, یا آپ نے احسان نام کا پلیٹ فارم اوپن کیا, اس پہ آپ گئے اور کہا کہ میں اپنے اکاؤنٹ سے 10 ریال وقف کرتا ہوں. آپ کو ریگولر رپورٹ ملے گی کہ آپ کے 10 ریال کے پیسے کس طرح انویسٹ ہو رہے ہیں اور کس طرح اس کے ذریعے سے نیک کاموں میں خرچ کیا جا رہا ہے. ایون آپ چاہیں تو اس کے اندر یہ تک سلیکٹ کر سکتے ہیں, فلٹر کر سکتے ہیں کہ آپ وقف جو کر رہے ہیں کن کاموں کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں. یتیموں کے لیے کرنا چاہتے ہیں, مسکینوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں, مساجد میں پانی پلانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں, دعوتی کام کے لیے کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری ٹیکنالوجی آج موجود ہے. تو وقف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بڑی آپ کے پاس پہلے کما لیں, اچھی خاصی عمر گزار لیں, پھر اس کے بعد جو ہے بچوں کے لیے ایک چیز کر دیں, پھر جا کر جو بچ رہا ہے اس کے ہم وقف کریں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ اپنی زندگی کے اندر, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے, تو اس پہ آپ نے کہا کہ انت صدق وانت شحیح وانت شاب صحیح, کہ آپ اس حالت میں صدقہ کرو کہ تم نوجوان بھی ہو, صحت مند بھی ہو, اور تمہیں مال کی ضرورت بھی ہے. شحیح ہے یعنی کہ تمہارے اندر تھوڑا بہت بخیلی بھی ہے, تھوڑا نہیں اچھی خاصی بخیلی ہے کہ آپ مال خرچ کرنا چاہتے نہیں ہو لیکن پھر بھی آپ خرچ کر رہے ہو, تو اس کا اثر الگ ہے. تو
لہذا آپ کے پاس جو آپ کی استطاعت ہے اس کے ذریعے سے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے فائدہ آگے پہنچتا رہے۔ آپ کے اندر اس بارے میں جتنی حساسیت آئے گی، جتنا آپ کے اندر فکر آئے گی، یہ چیزیں آپ یہاں پر بھی کر پائیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں، تو آپ وہاں پر اس کو اسٹیبلش کر پائیں گے، وہاں اس کو وجود میں لا پائیں گے جب آپ کے اندر اس کی فکر ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کریں گے؟ ابھی موجودہ دور میں جو مسئلہ وقف کی شکل میں، جیسا کہ ہم نے وقف کہا، تو بہت سے لوگوں کا دماغ جو ہے چلے گیا کہ وقف قانون کے بارے میں ہے کیا؟ تو ہاں، وقف قانون ایک مسئلہ ہے، لیکن ہم میں سے کتنوں کو پتہ ہے کہ وقف کا کیا تفصیلات ہیں، اس کی کیا جو ہے جائیدادوں کی کیا جو ہے قیمت ہے، اور جائیدادوں کا کیا جو ہے استعمال ہو رہا ہے؟ کیا پتہ ہم کو؟ ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ ایون ابھی قانون کے اعتبار سے یہ تھا کہ وقف کی جو چیزیں ہیں اسے ڈیجیٹل پورٹل پر رجسٹر کرنا لازمی ہے۔ اتنا وقف کا ٹائم دیا گیا تھا، ڈیڈ لائن دی گئی تھی، 3 مہینے 6 مہینے جو بھی ہے۔ تو اس کے تفصیلات کے مطابق اس کی جو رجسٹریشن ہوئی وہ صرف 27% ہوئی۔ آپ سوچ کر دیکھیں، ملک بھر کے اندر جو رجسٹریشن ہو پائی ہے وہ صرف 27% ہو پائی ہے۔ اب جو باقی جو رجسٹریشن نہیں ہو پائی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یا یہ کہیں کہ اس کا کیا ہونے والا ہے، انجام کیا ہونے والا ہے؟ اگر سوچ کے دیکھیں گے تو بہت بڑا ایک خطیر مسئلہ ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کوئی راستہ بنائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جب ان باتوں کی نالج رہے گی، ہمیں ان باتوں کا جب علم رہے گا، فکر رہے گی، تو ہم اپنا رول اس مسئلے کے اندر ادا کر سکتے ہیں۔ حاضرین، وقف کی ایک شکل یہ بھی ہے، مال سے ہٹ کر انسان اپنے قابلیت کو وقف کرے، اپنے ٹیلنٹ کو وقف کرے، جو ٹیلنٹ اس کے پاس ہے اسے وقف کرے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگجو شخص تھے، ان کے پاس ہتھیاروں کا شوق تھا، وہ جنگ باز سپاہی تھے، لہذا ان کا ذکر ملتا ہے حدیث کے اندر کہ انہوں نے اپنے جو ہتھیار تھے، جو زرہیں تھی، یہ ساری اللہ کے راہ میں انہوں نے وقف کر دی تھی۔ تو ان کا جو علم، ان کا جو ٹیلنٹ تھا، انہوں نے اس کو وقف کیا۔ تو ہم میں سے اور آپ میں سے جو شخص جو کام وقف کر سکتا ہے، جو اس کا ٹیلنٹ ہے، وہ جڑ کر اپنے محلے، اپنے علاقے یا اپنے سینٹر سے جڑ کر اپنا جو وہ کام، اپنی خدمت پیش کر سکتا ہے، وہ آپ پیش کریں، کیونکہ دین کے کام کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کام صرف ایک آدمی 2 آدمی کا نہیں بلکہ سب مل کر کرنے کا کام ہوتا ہے۔ تو جو کام آپ کر سکتے ہیں، آپ صرف وقت دے سکتے ہیں تو آپ وقت دیں، آپ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی کام آپ کو خاص آتا ہے وہ کام آپ کریں، آپ جو ہے سوشل میڈیا پر اپنے دین کے کام کو پھیلا سکتے ہیں، اس کو پھیلانے کی کوشش کریں، یہ بھی آپ کا جو ہے وقف کہلائے گا، اس کا بھی نیکی آپ کو ملتا رہے گا، بلکہ یہ آپ کو علم نافع سے بھی جوڑ دے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حساب سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم نافع حاصل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے اور دین اسلام کی دعوت کے اور تبلیغ کے کام میں اپنا رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ پیش کر سکتے ہیں۔